السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح اندھیرے کرم علی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ لو آ گئی مصیبت، کرم علی نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ پھر وہ کراہتے ہوئے اٹھا۔ اتنے میں پھر سے دستک ہوئی۔ اس بار انداز پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ صبر کر گلابے، دروازہ کمزور ہے، اندر کی طرف آ گرے گا، کھولتا ہوں۔ کرم علی سمجھ چکا تھا کہ باہر کون ہے۔ اس نے کنڈی گرائی تو باہر موجود گلابہ قدرے تیز لہجے میں بولا، چاچا روزانہ مجھے تیری وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا۔ رات کے پہلے پہر نیند نہیں آتی اور جب رات کے پچھلے پہر آنکھ لگتی ہے تو تم آ جاتے ہو۔ تو پھر نہیں آتا میں، کوئی اور دودھ والا لگوا لو۔ گلابہ ناراض ہو گیا۔ اے گلابے، تو میرے بیٹے جیسا ہے، کیسی بیگانوں والی بات کر ڈالی۔ اچھا تو پھر اپنوں والی بات کرتا ہوں۔ اچھا میں اگلے گھر جا رہا ہوں دودھ لینے، میری واپسی تک بھینس کو چارہ ڈال دو، پانی پلا دو، پھر مجھے شہر دودھ لے کر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ آپ کو نہیں معلوم، شہر میں نوکری کرنے والوں کو طاقت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، وقت پر ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو وقت پر اسکول جانا ہوتا ہے۔ چھوڑ گلابے، مجھے سب معلوم ہے، مگر تو شاید بھول رہا ہے کہ ہم گاؤں والے شہر والوں سے زیادہ وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ کرم علی کی بات سن کر گلابہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ بولا، کہتے تو آپ ٹھیک ہی ہیں، چلیں جلدی کریں۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اتنا کہہ کر گلابہ اپنی سائیکل پر سوار ہوا۔ سائیکل کیا تھی، سائیکل کا ڈھانچہ تھا۔ پیچھے کیریئر کے ساتھ لگی ہکوں میں دودھ والے برتن لٹک رہے تھے۔ پھر وہ تیزی سے اگلے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور کرم علی اپنی بھینس کی خاطرداری میں مصروف ہو گیا۔ ابھی واپس آ کر گلابے نے بھینس کا دودھ دھونا تھا۔ اب گلابہ نظام کے گھر پہنچا۔ نظام کی 2 بھینسیں تھیں۔ نظام بے تابی سے گلابے کی منتظر تھا۔ اس کی بھینسیں کھرلی میں موجود چارے پر منہ چلا رہی تھیں۔ دیر کر دی گلابے، نظام بولا۔ نہیں، وقت پر آیا ہوں۔ ان دونوں نے گول منہ والے سلور کے برتن پکڑے۔ ان برتنوں میں پانی موجود تھا۔ اس پانی کی مدد سے انہوں نے بھینسوں کے تھن دھونے تھے اور انہیں دودھ دینے پر آمادہ کرنا تھا۔ اس عمل میں انہیں 2 منٹ لگے۔ اب نظام نے پہلی دھار نکالی۔ جیسے ہی یہ دھار برتن کی اندرونی دیواروں سے ٹکرائی، گلابہ چونک پڑا۔ وہ اٹھا اور نظام کی طرف لپکا۔ چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ برتن میں موجود پانی تو گرا دو۔ او بیٹا، خیال نہیں رہا۔ نظام شرمندہ ہو گیا۔ یہ خیال تمہیں اکثر نہیں رہتا، کتنی بار کہا ہے، جب میں تمہیں دودھ کی پوری قیمت دیتا ہوں تو پھر بے ایمانی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ چلو پیچھے ہٹو، میں خود ہی نکال لوں گا۔ اب نظام کو بھینس کے نیچے سے اٹھنا ہی پڑا۔ گلابے نے انن فنن دونوں بھینسوں کا دودھ نکالا، گڑوی کی مدد سے پیمائش کی اور یہ جا وہ جا۔ بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نظام نے جیسے خود سے ہی کہا۔ گلابے کا باپ گوالا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد گلابے کو یہ کام وراثت میں ملا تھا۔ پہلے وہ کسی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے اپنا وراثتی کام سنبھال لیا۔ اس کام کا سلیقہ پانے میں اسے 1 ماہ لگا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہر کام آسان ہوتا چلا گیا۔ یہ کام اس لحاظ سے بہت سخت تھا کہ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، خوشی ہو، غم ہو، اس کام میں چھٹی نہیں ہے۔ ہر حال میں یہ کام نبھانا ہی پڑتا ہے۔ اس کام میں گلابے کا بس ایک ہی اصول تھا، وہ خود بے ایمانی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتا تھا۔ دوسرے گوالے 20 کلو خالص دودھ سے 40 کلو ملاوٹ والا دودھ تیار کرنے کا فن جانتے تھے، مگر گلابہ ملاوٹ نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اپنے گاہکوں سے خالص دودھ کے منہ مانگے دام وصول کرتا تھا اور گاہک خوشی سے اسے قیمت بھی ادا کرتے تھے۔ سورج نکلنے سے پہلے گلابہ دودھ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا۔ اب وہ اپنے گھر آیا۔ اس کی بیوی نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، چنو اور منو۔ وہ دونوں صحن میں کھیل رہے تھے۔ گلابے کو دیکھتے ہی وہ دونوں اس کی طرف دوڑے۔ گلابے نے ان دونوں کو گودی میں اٹھا لیا، انہیں پیار کیا۔ اب چنو تو تلی آواز میں بولا، ابو ابو، آپ سے دودھ کی مہک آتی ہے۔ میرے بیٹے، کام جو ہوا۔ گلابے نے ہنستے ہوئے انہیں نیچے اتار دیا اور پھر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ ناشتے میں گھی کا پراٹھا، اچار اور لسی کا گلاس تھا۔ اب گلابے کی بیوی بولی، بہت دن گزر گئے، امی سے ملنے نہیں گئی، اگر آپ اجازت دیں تو امی سے ملاؤں؟
ہاں مل آؤ اور جلدی لوٹ آنا، 3 بجے مجھے پھر سے دودھ اکٹھا کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور ہاں بچوں کا خیال رکھنا۔ جی، غلابے کی بیوی نے خوشی سے کہا۔ اب غلابہ شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ مشرق میں سورج آنکھ کھول رہا تھا، موسم بہت سہانا تھا۔ اس کھٹارا سائیکل چون چنا کی آواز نکالتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور غلابہ کوئی لوک گیت گنگنا رہا تھا کہ ایسے میں وہ چونک پڑا۔ اس نے اپنے سامنے سڑک پر دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار تھے۔ انہوں نے ایک تھیلا سڑک کنارے پھینکا اور اپنی موٹر سائیکل گھما کر ہوا ہو گئے۔ جانے کیوں غلابے کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی کھٹارا سائیکل پر ان لڑکوں کا تعاقب کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اب غلابے کا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جانے اس تھیلے میں کیا ہے۔ غلابہ اس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس تھیلے کے قریب ہو رہا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس تھیلے میں حرکت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور تھیلے کا منہ اوپر سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تھیلے میں کوئی زندہ چیز تو موجود ہے۔ اب تو غلابہ اور زیادہ ڈر گیا۔ کیا ہو سکتا ہے، وہ سوچنے لگا۔ عجیب عجیب سے خیال اس کے خوف میں اضافہ کرنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس تھیلے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے نکل جائے۔ اسے کسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر وہ پھر بھی رک گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے سائیکل کھڑی کر دی اور تھیلے کی طرف بڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری مدد سے کسی کی جان بچ جائے۔ وہ تھیلے کے بالکل پاس ہی آ کھڑا ہوا۔ تھیلے کی حرکت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ غلابے نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ تھیلے کا منہ کھولنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے تھیلے کا منہ کھول دیا۔ ساتھ ہی وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اب ڈر کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ تھیلے میں سے بلی کے بچے نکل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے۔ غلابہ ساری بات سمجھ گیا۔ شہر میں یہ بچے کسی کو تنگ کرتے ہوں گے۔ اس نے اپنی مشکل کا یہ علاج کیا، بچوں کو تھیلے میں بند کر کے گاؤں کی حدود میں پھینک دیا۔ اب ان بچوں نے غلابے کو گھیر لیا۔ انہیں غلابے سے دودھ کی مہک آ رہی تھی۔ وہ بھوکے تھے۔ غلابے کا دل پسیج گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک طرف ٹوٹے گھڑے کی ٹھیکری پڑی تھی۔ اس نے ٹھیکری صاف کی اور اپنے برتن سے دودھ نکال کر ٹھیکری میں ڈال دیا۔ بلی کے بچے بےتابی کے ساتھ ٹھیکری میں موجود دودھ چاٹنے لگے۔ غلابے نے تھوڑا دودھ اور ڈال دیا۔ اچھا پیارے بلی کے بچوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے بلی کے بچوں سے یہ بات کہی۔ وہ مسکرانے لگا۔ بھلا بلی کے بچے اس کی بات سمجھنے میں کب قابل تھے؟ ہاں، غلابے نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ بلی کے بچے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھ ضرور رہے تھے۔ اب غلابہ اپنی سائیکل پر سوار ہوا، شہر پہنچا، گھروں میں دودھ تقسیم کیا اور گاؤں واپس لوٹ آیا۔ واپسی کے سفر میں وہ متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر اسے بلی کے بچے نظر نہیں آئے۔ وہ اپنے گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ اس کی امی کے گھروں سے ملنے چلی گئی ہے۔ غلابے کے پاس تالے کی چابی موجود تھی۔ اس نے تالا کھولا، گھر میں داخل ہوا، دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، دودھ والے برتن دھوئے اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ بہت میٹھی نیند آ رہی تھی، وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ کسی بھی گوالے کی ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے نیند کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جانے وہ کتنی دیر سویا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی۔ اس کی آنکھ تو کھل گئی، مگر حواس بھی معطل تھے۔ دستک کے ساتھ ہی اس نے چنو اور منو کی آوازیں بھی سنی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیوی بچے لوٹ آئے تھے۔ وہ خمار کی حالت میں ہی دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے کنڈی گرا دی۔ بچے شور مچاتے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ اپنے آنسو آنکھوں میں سمیٹے کوشش کر رہی تھی۔ غلابے کی آنکھوں میں موجود اس کی ایک پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے بولا۔ آج بچے۔ وہ اپنی جملہ مکمل نہیں کر پا رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی۔ ہوا کیا؟ غلابے کا دل تڑپ رہا تھا۔ میں بچوں کے ہمراہ بس سے اتری۔ اب ہمیں سڑک عبور کرنا ہی تھی کہ سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ سڑک پر ٹریفک کا ہجوم کم ہو تو میں بچوں کے ہمراہ سڑک عبور کروں۔ ایسے میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، بچے میرے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کر سڑک کی طرف بھاگے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ بچے سڑک کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار کار بچوں کو ایک لپیٹ میں لینے ہی والی تھی کہ ایسے میں اچانک ایک انسان فرشتے کے روپ میں آیا۔ اس نے بچوں کو اٹھایا اور سڑک عبور کرا گئی۔ آج ہمارے بچوں کو دوسری زندگی ملی ہے۔ جانے وہ اجنبی انسان کون تھا، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہماری کوئی نیکی کام آ گئی ہے شاید۔ غلابہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، وہ ہر فکر سے آزاد صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہماری نیکی کام آ گئی۔ غلابے کی آنکھوں کے سامنے غبار سا پھیل گیا۔ اس غبار نے اسے دیکھا، کپڑے کا ایک تھیلا، تھیلے میں بلی کے بھوکے بچے،
وہ اس کا ان بھوکے بچوں کو دودھ پلانا، وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ کون سی نیکی کام آئی ہے۔ اللہ پاک بہت مہربان اور رحیم ہے، وہ اپنی ذات پر اپنی مخلوق کا قرض برداشت نہیں کرتا، فوراً ہی لوٹا دیتا ہے۔ پھر جانے غلابے کو کیا ہوا، وہ کھڑے کھڑے سجدہ شکر میں گر پڑا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کی بیوی حیرت سے غلابے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس نیکی سے انجان تھی جو غلابے نے راہ خداوندی کی راہ میں کی تھی۔ غلابہ راز کی بات یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ پاک اسی مہربان ہوتا ہے جو مخلوق پر مہربان ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔